بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی صاحب، میرے وفاقی کابینہ کے کولیگز، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان، صوبائی وزراء، تمام مہمانان گرامی، میڈیا کے دوست، السلام علیکم۔ قصبے کا صدیوں پہلے فارسی زبان میں بڑا مشہور مقولہ گزرا ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی ظاہر افادیت اور اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے، تبدیل بھی ہو رہی ہے۔ اینی نیشن، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، اس کے ریسورسز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے، اور ہیومن ریسورس اسی وقت ایڈڈ ویلیو کے ساتھ آتا ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر، کسی اسکل کا اضافہ ہو۔ اور جس طریقے سے گلوبل مارکیٹس ایمرج ہو کے سامنے آ رہی ہیں، اکانومیز جس طرح کی شیپ اپ ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز جس طرح آ رہی ہیں، اے آئی کا دورہ ہے، ویب سے بات شاید آگے گزر گئی ہے۔ اس تمام دورانیے میں جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہیومن ریسورس کو کیسے ایفیکٹولی ٹرین کرتے ہیں، اور اس کو گلوبل سپلائی چین کے اندر کیسے کنیکٹ کر کے ان کو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اقوام کے لیے، قوموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب بھی امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مختلف کیپیسٹیز میں انہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، این جی او کے سیکٹر میں ہو، اب آفیشیل کیبنٹ کی پوزیشن میں بھی آئے ہیں، تو جب بھی میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، تو اس کا فوکس اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رہتا تھا۔ اب وہ اپرچونٹی کو ایک ٹینجبل انداز میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا۔ کوشش یہی ہے کہ اکراس ہاریزنٹلی بلوچستان کے طول و عرض میں جا کر گوادر سے ابو سغیر تک جہاں جہاں ممکن ہو پک کیا جائے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، بچیوں کو، اور ان کو یہ ٹریننگ کی اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے مفید شریک کے طور پر سامنے آ سکے۔ اس میں میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی، جو میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہتا آ رہا ہوں، کہ ابھی بھی جو ہمارے ریکوائرڈ سٹینڈرڈز ہیں شاید اس کے مطابق ہم وہ امپارٹ نہیں کر رہے ہیں ٹریننگز۔ جی سی سی کنٹریز میں، یورپ میں، چائنا میں ایک بہت زیادہ یورپ میں ضرورت موجود ہے ورک فورس کی، لیکن وہ ڈیفائنڈ ورک فورس ہے۔ وہ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے کہ اب وہ را مین پاور جس طرح ہم 60 کی دہائیوں میں یا 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں مختلف ممالک میں بیچتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت مفید ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے، آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی پاسبلٹی کم ہو۔ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام ممالک ہیں، وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں۔ آج بھی پرائرٹی وہاں پر پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، امارات ہو، کویت ہو، مختلف ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن میں مجھے ریئلائز ہوا ہے یا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان کی پہلی پرائرٹی آج بھی پاکستان ہے کہ وہیں سے ورک فورس لی جائے۔ لیکن اس ورک فورس کی جو ان کی اپنی اکانومی جس پیس پہ چل رہی ہے، اس کے مطابق اگر اس میں مطابقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلی جائے گی، انڈیا کی جانب چلی جائے گی، بنگلہ دیش کی جانب چلی جائے گی، مختلف ممالک کی طرف وہ چلے جائیں گے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے، خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور وہ ڈرائیو جو ہے نا، وہ حکومت کی سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر کے انیشیٹیوز میں، ان سب کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کا جہاں تک کردار ہوگا، انشاءاللہ آپ کو میں فور فرنٹ پہ نظر آؤں گا۔ جتنی بھی ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم انہانس کریں گے۔
8 फरवरी के बाद हमारा ये स्टेंट इंशाल्लाह जब रिटायरमेंट पे हम जाएंगे, नई हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, तो भी किसी न किसी हवाले से इसी माशरे में कोई ना कोई किरदार होगा, और उस किरदार को इंशाल्लाह बलूचिस्तान के मफाद में, बलूचिस्तान के लोगों के मफाद में हम भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इंसान हुकूमत के किसी मनसब पे हो तो वो काम करे। ये एक मिशन है, ये एक कॉज़ है, और इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। खुशी हो रही है मुझे कि आज कोयटा में यहाँ बैठ के ये पूरी की पूरी टीम जिस अंदाज में इसको आगे लेके बढ़ रही है, इसके नताइज शायद बहुत जल्द लोगों को नज़र ना आए, चंद माह या साल और 2 लगेंगे इसमें, लेकिन जब आएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। ये वो लोग होंगे जो कि वापस अपने नस्ल की एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। किसी एक फ़र्द को हुनरमंद बना देने से उस फ़र्द के हद तक वो असरात रहते नहीं हैं, वो एक्सपेंड होकर ख़ानदान में जाते हैं, महल्ले में जाते हैं, पूरे के पूरे माशरे में स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये एक सॉफ्ट सोशल रेवोल्यूशन की जानिब एक इनिशिएटिव है। इस सोशल इंजीनियरिंग में अपना अपना किरदार एज एन एजेंट, हम सारे छोटे छोटे सोशल इंजीनियरिंग के एजेंट्स होते हैं। ये हमें भरपूर अंदाज में इसका रोल अपना प्ले करना चाहिए, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मुशावरत के साथ, सिविल सोसाइटी की गाइडेंस के साथ, इनपुट के साथ, जहाँ जहाँ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत का किरदार होगा, इस एंड रिज़ल्ट को रियलाइज़ करने में आप हमें शाना बशाना पाएंगे अपने। थैंक यू सो मच।